وہ ایک نیک اور بھولی روح تھی۔ اس نے ایک شخص سے دیوانہ وار محبت کی تھی۔ اس نے زندگی کے 31 سال اس کے نام کے پرچار میں گزارے تھے۔ اس کے نزدیک کوئی دوسرا اس کے پائے کا نہ تھا اور اسے لگتا تھا کہ بس ایک یہی ہے جو نظام کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ ایک یہی ہے جو تمام ناسور کو ختم کر سکتا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ ایک یہی ہے جو اس کی خاطر اور اس کے خاندان کی خاطر اور سب کی خاطر سب بلاؤں سے لڑ سکتا ہے۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور اس کی پرچھائی بن جائے گا۔ اس کا لہجہ مخصوص لاہوری تھا۔ بولتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ کوئی پہلوان ساری دنیا کو اپنے مد مقابل اکھاڑے میں آنے کی دعوت دے رہا ہو۔ وہ ایک لمبے عرصے سے اپنے محبوب سے ملاقات کرنے اس کے گھر کے باہر گاہے بگاہے آتا کہ شاید آج اس کا دیدار نصیب ہو سکے۔ وہ چاہتا تھا کہ محبوب کے ساتھ بیٹھے، اسے بتائے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور تمہاری خاطر میں اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ وہ کہتا تھا کہ محبوب سے ملاقات ہو نہ ہو لیکن میرے دل میں اس کی چاہت کم نہیں ہونے والی۔ ایک یہی تو ہے کہ جس نے زندگی کی نئی راہ دکھائی ہے، ایک یہی تو ہے جس نے ہمیں جینے کی امنگ دلائی ہے۔ دنیا آتی اور اس کے بھولے پن کا مذاق اڑاتی تو کوئی اس کو جلال میں لانے کی کوشش کرتا، لیکن اس نے اپنی چاہت و محبت میں کبھی لغزش نہ آنے دی۔ دنیا پوچھتی کہ یہاں آنے سے تمہارے باپ نے تمہیں کبھی منع نہیں کیا، تو جواب دیتا کہ میرے باپ نے کہا کہ بیٹا ڈٹا رہ، اور میں اپنے محبوب کے ساتھ ڈٹا ہوا ہوں۔ اس سے پوچھتے کہ تمہارے گھر والے تم سے ناراض نہیں ہوتے کہ کیوں گھر سے نکل جاتے ہو، تو جواب دیتا کہ میری ماں اکثر میرے باپ سے کہتی ہے کہ اسے سمجھاؤ، لیکن میرا باپ میرا ساتھ دیتا ہے۔ وہ مجھے روز 50 روپے دیتا ہے اور میں اس سے ایک چائے کا کپ اور 2 رس کھا لیتا ہوں، اور تب تک میرا جی بھر کے کھانے کو دل نہیں کرے گا جب تک میرا محبوب صحت یاب نہیں ہو جاتا۔ وہ اب تک اپنی زندگی کی 40 بہاریں دیکھ چکا تھا اور اسے آگے زندگی مشکل وقت کے بعد سہل دکھائی دے رہی تھی کہ ایک دن محبوب نے صدا لگائی کہ باہر نکلو۔ اس نے محبوب کے دیگر عاشقوں کے ساتھ لبیک کہا اور نکل کھڑا ہوا، مگر اس کی بے لوث محبت میں اسے اپنی جان گنوانا پڑی۔ نہیں معلوم کہ پہلا ڈنڈا کس نے سر پر مارا، نہیں معلوم کون سا شل اس کے قریب آ کے گرا، نہیں معلوم کہ اسے صحیح سلامت اٹھایا گیا اور مردہ حالت میں گھر پہنچا دیا گیا۔ ماں نے اس کے بے جان ہاتھوں کو پکڑا ہوگا، باپ نے کہا ہوگا کہ میرا شیر پتر ڈٹا رہ، شاید بھائی نے کہا ہوگا کہ اٹھ جا یار میں تجھے روز زیادہ پیسے دے دیا کروں گا، لیکن وہ اس نظام کے منہ پر تمانچہ رسید کر کے خود سو چکا تھا۔ باپ نے نام تو علی بلال رکھا تھا، لیکن سماج نے اسے ذل شاہ کے نام سے پکارا۔ یہ کہانی ہے اس ذل شاہ کی کہ جس نے کپتان کے بلانے پر زمان پاک کے باہر ہی سکونت اختیار کر لی تھی اور 8 مارچ کی ریلی میں پولیس کے ساتھ تصادم میں ابدی نیند سونا پڑا۔ اس بھولی روح کو جواب دے کون ہوگا؟ ریاست سے پوچھیں تو کہے گی کہ اس واقعے میں ان کا کیا قصور تھا جو پولیس کی وردی میں تھے اور ان پر پتھر برسائے گئے۔ سیاست سے پوچھیں کہ کس کے ہاتھ پر ذل شاہ کا لہو تلاش کریں تو جواب آئے گا کہ ریاست اس کا وجود کھا گئی۔ کیا ان جوابات سے ذل شاہ کی ماں مطمئن ہو جائے گی؟ ماں کی بے چینی کو کون ختم کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ابھی پرسوں شب دفتر سے واپسی پر مجھے ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر لوٹا۔ میں نے گھر نہ بتایا کہ پریشانی ہوگی۔ رات گئے میری ماں کا مجھے فون آیا ہے اور پوچھا کہ کیا ہوا، کدھر ہو؟ میں نے جواب دیا کہ گھر ہوں، تو پھر پوچھنے لگیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ میں حیران تھا کہ میں نے تو بتایا نہیں، تو ان تک خبر کیسے پہنچی؟ میں نے استفسار کیا کہ کیوں پوچھ رہی ہیں، تو جواب آیا کہ میں نے ابھی خواب دیکھا کہ ڈاکو گھر کے کمرے میں بیٹھا ہے، میری آنکھ کھلی اور تمہارا خیال ذہن میں آیا تو فوراً تمہیں فون کر دیا۔ میری حیرانی میں اضافہ ہو چکا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے واقعہ بتایا بھی نہیں اور ان کو اس کا ادراک ہے۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ میرے والد کو اگلی صبح میری والدہ نے بتایا تو میرے والد نے کہا کہ مجھے رات بھر عجیب سی تلخی محسوس ہوتی رہی اور میں اسی سوچ میں رہا کہ کیسے والدین اولاد کی پریشانی کو ان کے ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی بھانپ جاتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب ذل شاہ کو پہلی لاٹھی سر پر پڑی ہوگی تو اس کی ماں کے دل میں کیسی ٹیس اٹھی ہوگی۔ جب اس کے سر پر کسی نے ٹھوکر ماری ہوگی تو باپ کس کرب میں مبتلا ہوا ہوگا۔ جب کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا ہوگا تو بھائی کے بازو میں کس قسم کی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس کرب و اذیت کا اندازہ کسی کو نہ ہوگا۔ یہ کسی ایک ذل شاہ کی داستان نہیں ہے۔ اس مملکت خداداد پاکستان میں ایسے ہزاروں ذل شاہ تھے جو یوں ہی نظام سیاست کی بھیٹ چڑھتے رہے، کوئی بی بی کا جیالہ بن کر، کوئی بابو کا متوالا بن کر، کوئی کسی کا شیر بن کر اور کوئی کسی کا ٹائیگر بن کر،
مگر ان کا حساب مانگنے لگے تو ہر کوئی نظام اور حالات کو قصوروار ٹھہرائے گا، کوئی اپنی ذات پر حرف نہ آنے دے گا۔ اگر بلی کوئی چڑھے گا تو عوام چڑھے گی، چاہے وہ سسٹم میں موجود عوام ہو جسے اپنا اعلی کار بنایا جاتا ہے، یا چاہے وہ عام جمہور ہو۔ عوام کے سر اتر جاتے ہیں مگر ان کی پگڑیاں اور شملے سلامت رہتے ہیں۔ یہ لہو کے دھبے کبھی اپنے دامن تک نہیں آنے دیتے، اور اگر لگ بھی جائیں تو ایک اچھی لانڈری والوں سے ان کی دعا سلام ہے، جہاں سے جبہ و دستار کو اجلا کر کے ان کو پھر سے پہنا دیا جاتا ہے، اور ہاتھوں پر دستانے تو ہر وقت ہی رہتے ہیں۔ مجھے جانے یہ کیوں لگتا ہے کہ ذل شاہ کی معصوم روح اگلے جہاں منتظر ہوگی، اور اپنا حساب لینے کو وہ خدائے محشر کو اپنے مخصوص لاہوری انداز میں کہے گا کہ ربا منو میرا حساب چاہیے ہے۔ ذل شاہ شاید مجھے ایک عنوان دے گیا ہو کہ میں اس کی موت پر صحافت کر سکوں، شاید وہ آپ کو وقت گزاری کے لیے ایک بحث دے گیا ہو کہ آپ اس کے جانے پہ دو رسمی جملے کہہ سکیں، شاید وہ اس اشرافیہ کو سیاست کا موقع دے گیا ہو، لیکن یاد رکھیے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جو سانحات پر اپنی دکان چمکانا چاہیں ان کے ساتھ بھی عجب سانحہ ہوتا ہے۔ سانحات سے سیکھنے کی جستجو کیجئے، وگرنہ کسی اور سانحے کا انتظار کیجئے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جنرل اسپتال کی فورنزک ٹیم نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں رات کو علی بلال کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ کنگ ایڈورڈ کی ڈاکٹر نورین بھی ٹیم کا حصہ تھیں، جو بتاتی ہیں کہ رپورٹ کے مطابق علی بلال کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے دفعہ 144 کے نفاذ کی خلاف ورزی پر دائر درخواست کو بھی نمٹا دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے نگران حکومت کی جانب سے دفعہ 144 کا نوٹیفکیشن واپس لینے پر درخواست نمٹا دی۔ حماد اظہر نے دفعہ 144 کے نفاذ کو چیلنج کیا تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے موقف اختیار کیا تھا کہ دفعہ 144 کے حکم کو واپس لے لیا گیا ہے، کل کا دن حساس تھا، اس لیے دفعہ 144 کے نفاذ کا اقدام درست تھا۔ سوال یہ ہے کہ کل کا دن حساس تھا تو اس حساس طبیعت والے کی جان کو لینا کس کو فائدہ پہنچا گیا، کس کی سیاست کو چمکا گیا، معاشرے کو کس اسلوب کے اوپر آپ نے تعمیر کرنا ہے اور کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے؟ یہ سوال ذل شاہ کی روح اٹھائے گی۔ جو اس کا جواب دینا چاہے ببانگے دہل دے، لیکن آپ کی زبانیں کٹی ہوئی ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہیں، اور آپ کے کانوں میں اس وقت سیسا ڈالا جا چکا ہے۔ آپ معاشرے پر بیتنے والے کرب کو دیکھ نہیں سکتے۔ آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ پر بیتنے والے کرب کو بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے